السلام علیکم۔ خواہشات کیا ہیں؟ یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، اس سے بھی حاصل کر لوں اس سے بھی حاصل کر لوں۔ خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، خواہشات کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، زندگی ہے ہی خواہشات کا نام، میں تو یہی کہوں گا، کیونکہ انسان بچپن سے لے کر بڑھاپے تک خواہشات کی دوڑ میں لگا رہتا ہے۔ ایک چیز مل گئی تو دوسری چیز کو حاصل کرنے کی خواہش کرتا ہے، اس سے بہتر چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان کی خواہشات ختم ہو جائیں تو سمجھیں کہ بس برائے نام ہی زندہ ہے وہ، اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس کے برعکس درویش کیا کہتے ہیں؟ درویش کہتے ہیں کہ خواہشات کے چکر میں مت پڑو، خواہشات کے چکر میں مبتلا نہ ہو۔ اور اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جب دنیا کی ہر چیز نے مٹ جانا ہے، ہر چیز فانی ہے، ختم ہو جانا ہے، تو پھر ہم اپنے دل و دماغ پر کیوں خواہشات کا بوجھ ڈالیں؟ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں کیا کہ جو اولاد والے ہیں ان کی کیا ہوتی ہے خواہش؟ ان کی خواہش اپنے بچوں تک محدود رہتی ہے، اپنے آپ کو تو کچھ نہیں سمجھتے، بچوں تک محدود ہوتے ہیں، اور وہ بچوں کے لیے سوچتے ہیں، اور ان کے ارمان پورے کرنے کے لیے اپنی زندگی جو ہے نا پوری اس کے لیے بس اسی میں گزار دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ارمان پورے ہو جائیں۔ چاہے بچے بڑے ہو جائیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، لیکن پھر بھی والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ والدین اپنے بچوں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو جہنم میں بھی جھونک دیتے ہیں، اس سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ لیکن سوچنا کیا چاہیے؟ سوچنا یہی چاہیے کہ ہم جو بچوں کی خواہشات پوری کر رہے ہیں، ہمیں جو اللہ نے دیا ہے، صحت دی ہے، پیسہ دی ہے، جس کے بل بوتے پر ہم بچوں کی خواہشات پوری کر رہے ہیں، تو ہمیں دیا کس نے ہے؟ رب نے۔ جب اس رب نے ہمیں دیا ہے تو کیا ہمارے بچوں کو وہ نہیں دے گا؟ کل وہ بھی آگے ماں باپ بنیں گے۔ دینے والی رب کی ذات ہے، تو اتنا زیادہ خواہشات کے چکر میں نہ پڑیں کہ اپنا سب کچھ بھول جائیں آپ۔ دراصل ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جسم جو ہے یہی سب کچھ نہیں ہے، ہمارے اندر ایک روح بھی ہے، ہم اس روح میں جھانکتے ہی نہیں۔ اگر روح میں جھانکیں تو پھر پتہ لگے اس روح کو تو خواہشات سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، وہ تو صرف ہمارے جسم کو ہے، روح تو اس چکر میں پڑتی ہی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ جھانک کر دیکھ لیں اور یہ جان لیں، پھر ہم خواہشات کے پیچھے چھوڑنا، بالکل بھاگنا ان کے پیچھے چھوڑ دیں گے۔ آج کل ہم جن مسائل کا شکار ہیں اس کی اہم وجہ بھی کیا ہے کہ ہم نے خواہشات اور ضروریات میں فرق ختم کر دیا ہے۔ دیکھیں، خواہش کریں آپ، لیکن ضروریات آپ دیکھیں کہ ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے اس کی خواہش کریں، ضروریات اور اس کے فرق کو ختم نہ کریں۔ خواہشات کی طرف بھاگتے بھاگتے ہم اپنی زندگی اجیرن بنا دیتے ہیں۔ کئی ایسے موقع آتے ہیں جس میں ہم خوشیاں سمیٹیں، ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب ضروریات کے پیچھے بھاگیں گے، ان خواہشات کے پیچھے جو ہماری ضروریات ہیں، پھر ہماری زندگی سہل ہوئے گی۔ لیکن اگر ہم ایسی خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے، ضرورت نہیں بھی ہے، ایک
ڈیکوریشن پیس، تو پھر ہماری زندگی سہل نہیں ہوگی بلکہ اجیرن بن جائے گی۔ ہم عالیشان گھر بناتے ہیں، ہوتا کیا ہے، ہم زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، مکان اسی طرح زمین کے اوپر اپنا جو ہے نا اپنی آب و تاب دکھاتا رہتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم زمین کے اندر جائیں گے تو آخرت کے لیے ہم کیا لے کے جائیں گے۔ وہ جو مکان بنایا تھا وہ تو ہم چھوڑ گئے، وہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ ہم جو گئے ساتھ کیا لے کے گئے؟ تو جو خرچہ اس پہ کیا تھا، اگر وہی خرچہ ہم اپنے صدقہ جاریہ کے طور پہ لگا دیں اپنے لیے، تو وہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا، وہ دور مادی دور ہے، مادی مقابلے کا دور ہے۔ وہ ایک نے 120 گز کا گھر بنایا، ہم کہتے ہیں ہم 200 کا تو بنا لیں۔ ایک نے آلٹو لے لی، ہم کہتے ہیں ہم ورس کیوں نہ لے لیں۔ مطلب ہم نے اپنے آپ کو بالا تر رکھنا ہے دوسرے سے۔ کاش کہ ہم یہ جو خواہشات کرتے ہیں نا، نیک خواہشات میں بھی ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے صرف آمین کہہ سکتا ہوں میں۔ خواہشات پانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تب جا کے کامیابی ہوتی ہے۔ اگر ہم کامیابی سے ہمکنار نہ ہوں اتنے محنت کے باوجود بھی، تو ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، یار اتنا کچھ کیا کیوں نہیں ہوا، میں نے تو کرنا ہے، پھر بھی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ نہ ہونا جو ہے، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا، کیونکہ اس میں رب کی مصلحت ہے۔ اسے پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ ہمیں کچھ عرصے بعد پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں، اگر ہم یہ کام ایسے ہو جاتا تو ہمارا یہ نقصان تھا، اس میں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے، لیکن اس رب کو سب معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ ہم دنیاوی خواہشات کے لیے ہر عمل کرتے ہیں، ہر تگ و دو کرتے ہیں، اپنا پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز حاصل کرنی ہے، کہ ہمارا یہ کام ہونا چاہیے۔ ایک خواہش ہماری ایسی بھی ہے جس کے ہم سب خواب دیکھتے ہیں، کیا؟ جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس، وہاں گھر، لیکن ہم اس کے لیے محنت نہیں کرتے۔ خواب ہے، خواہش نہیں ہے، اسی لیے محنت نہیں کرتے۔ اگر ہم 10 روپے چندہ دیتے ہیں مسجد میں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے جنت خرید لی، ایسے ہی ہے نا۔ لہٰذا اگر ہم اپنی زندگی آسان بنانا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں اپنی خواہشات کو کم کرنا پڑے گا۔ اللہ حافظ۔